میں وہاں سے آ گئی تھی خالہ سے ملے بغیر۔ جانتی تھی اب چند دن مشیل بات بے بات میرے سامنے قہقہے لگاتی پھرے گی اور سب سمجھیں گے کہ وہ آج کل اچھے موڈ میں ہے، مگر اس کا یہ اچھا موڈ کس چیز کا مرہون منت ہوگا یہ صرف میں جانتی تھی۔ وہ مجھ سے کچھ چھیننا اسے بہت پسند تھا، چاہے کسی کی توجہ ہو۔ وہ سب لوگ سمجھتے ہیں وہ بہت مہربان اور بہت فیاض ہے، بہت ایثار پسند ہے، شاید باقی سب کے لیے وہ ایسی ہی ہے۔ اس کی ساری کمینگی صرف میرے ہی لیے تھی، اور نانی کہتی تھی تم 100 بار بھی پیدا ہو جاؤ نا تو مشال کی طرح نہیں ہو سکتی۔ ہاں، میں اس کی طرح نہیں ہو سکتی، نہ آج، نہ آئندہ، نہ کبھی۔ 10 نومبر 1986۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ لوگوں کو مجھ میں کیا نظر آتا ہے جس سے وہ متاثر ہوتے ہیں؟ کیوں لوگ مجھ سے ایک بار ملنے کے بعد بار بار ملنا چاہتے ہیں؟ میں جب بھی اندازہ لگانے کی کوشش کرتی ہوں میں ناکام ہو جاتی ہوں۔ کتنے مزے کی بات ہے، مجھے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بناؤ سنگھار کا سہارا لینا پڑتا ہے، نہ اداؤں کے تیر چلانے پڑتے ہیں۔ میں صرف بولتی ہوں اور وہ کروا لیتی ہوں جو میں چاہتی ہوں۔ آج منسٹر آف انفارمیشن انوائٹڈ تھے ہمارے کالج میں، گورنمنٹ کے انڈر کنٹرول میڈیا یوتھ کے لیے کام کر رہے تھے۔ یہ مذاکرے کا موضوع تھا منسٹر صاحب کی زبردست کھنچائی ہوئی۔ آدمی ذہین اور پڑھے لکھے ہیں، مگر اپنے ڈپارٹمنٹ کی نااہلی کو وہ بڑے خوبصورت الفاظ کے الٹ پھیر میں چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، پھر بھی چھپا نہیں سک رہے تھے۔ تو مذاکرے کے اختتام پر گروپ فوٹو کے لیے سب مہمان اور شرکا اکٹھے ہوئے۔ میں نے تصویر کے لیے جانے کے بعد منسٹر صاحب سے آٹوگراف کے لیے درخواست کی۔ انہوں نے ہنستے ہوئے اپنا والیٹ نکالا، اس میں سے چھوٹی سی ڈائری نکال کے میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آٹوگراف آپ سے لینے چاہیے۔ میں نے بلا تعمل ڈائری تھام لی۔ اپنے سائن کرنے کے بعد میں نے لکھا، ٹو مسٹر منسٹر ہوز بلانگ ٹو اے کلاس ود اے ویک میموری۔ پھر میں نے ڈائری ان کی طرف بڑھا دی۔ وہ میری طرف تحریر پڑھ کر بہت خوبصورت انداز میں ہنسے تھے۔ پھر انہوں نے میری آٹوگراف بک لی اور مسکراتے ہوئے کچھ تحریر کر کے میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے آٹوگراف بک لے لی تو انہوں نے اپنا وزٹنگ کارڈ میری طرف بڑھایا۔ جب بھی آپ کو میری مدد کی ضرورت ہو بلا تکلف آ جائیے گا، انہوں نے کارڈ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے کارڈ لیے بغیر بڑے اطمینان سے کہا، سر کیا آپ کو لگتا ہے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ ارے نہیں، ہو سکتا ہے کبھی مجھے آپ کی ضرورت پڑ جائے، انہوں نے برجستہ کہا تو میں مسکرائی۔ تو سر آپ کو میرا وزٹنگ کارڈ لینا چاہیے نا، کیونکہ شاید میں بھی بڑے لوگوں کی فہرست میں نہیں ہے، اس لیے میرا کوئی وزٹنگ کارڈ نہیں ہے۔ بہرحال شکریہ، مجھے وزٹنگ کارڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مجھے کبھی آپ کی مدد کی ضرورت ہوئی تو میں آپ کو فون کر لوں گی، تو کیا آپ میرا کام فون پہ نہیں کریں گے؟ وہ کھلکھلا کے زور سے ہنسے۔ پھر آٹوگراف بک لے کر انہوں نے اپنا فون نمبر لکھ دیا۔ آپ یقین رکھیں آپ کا کام ایک فون پہ ہی ہو جائے گا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ان کے جانے کے بعد مجھے مختلف لڑکیوں نے گھیر لیا۔ وہ مجھے مبارکباد دینے آ رہی تھیں، لیکن میرے لیے یہ ہنگامہ کچھ نیا نہیں تھا۔ ہر فنکشن کے بعد ایسا ہی ہوتا تھا، مبارکبادیں، تعریفیں، تالیاں، یہ سب میری اپنی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ اپنی فرینڈس کے ساتھ جب میں کچھ کھانے پینے کے لیے کیفیٹیریا جاتی تو مجھے آٹوگراف بک کا خیال آیا۔ میں نے اسے کھولا، فار مہرین منصور who does not require any good wishes to be successful, she is destined to succeed۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اچھے ریمارکس تھے۔ میں نے آٹوگراف بک اپنے فرینڈ کی طرف بڑھائی، وہ بھی اسے پڑھ کر مسکرائیں۔ تمہارے لیے کیا نیا ہے، ایسے ریمارکس تو تمہیں ملتے ہی رہتے ہیں۔ سارا نے آٹوگراف بک بند کر کے میری طرف بڑھائی تھی۔ میں کوک کے سپ لیتی رہی۔ مجھے مشال نظر آئی تھی کیفیٹیریا میں، اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں اس پہ نظریں جمائے رہی۔ وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک خالی ٹیبل پر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں اسے دیکھتی رہی۔ اس نے بھی بیٹھنے کے بعد ایک بار بھی میری طرف دیکھا، مگر مجھے متوجہ پا کر اس نے نظر ہٹا لی۔ کھاؤ یاری، سینڈوچ ختم کرو، کہاں گم ہو؟ رکشی نے پلیٹ میرے آگے ہٹائی۔ میں نے سینڈوچ اٹھا کر کھاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، اور دوبارہ مشال کو دیکھنا شروع کیا۔ مجھے لگا جیسے وہ نروس ہو رہی میری اس طرح دیکھنے سے۔ ایسا ہی ہوتا تھا کالج میں، جب وہ کہیں ملتی میں اسے دیکھنا شروع کرتی اور وہ نروس ہو جاتی۔ وہ صرف 5 گھنٹے کی زندگی مجھے ملتی تھی، ہر روز 5 گھنٹے کے لیے میں زندہ ہوتی تھی جب میں کالج میں ہوتی تھی، کیونکہ یہاں پہ مہرین منصور کو بہت لوگ جانتے تھے، اور جو جانتے نہیں تھے وہ جاننا چاہتے تھے، بات کرنا چاہتے تھے، اور جب میں گھر پہ ہوتی تھی تو میں کچھ نہیں ہوتی تھی، دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والی ایک یتیم لڑکی جو مشال کے باپ اور چچا اور دادی کے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہے۔ گھر میں سب مشال کو جانتے تھے، اسی سے بات کرنا چاہتے تھے۔ وہ مہرین سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ اس سے کوئی ملنا پسند کرتا تھا۔ اگر کبھی وہ مہرین کے بارے میں بات بھی کرتے تھے تو بھی اس کے ماضی کے حوالوں سے، اس کے باپ کے سابقے کے ساتھ۔
گندی نالی میں مرنے والے نشئی کی بیٹی، جسے کچھ عظیم لوگوں نے ترس کھا کر سہارا دیا، اس پہ کرم کیا، اور ان عظیم لوگوں میں وہ بھی شامل تھی، مشال اکبر۔ اسے بہت شوق تھا نشے کے عادی لوگوں کے بارے میں بات کرنے کا، یہ بتانے کا کہ ایسے لوگ کتنے گھٹیا اور غلیظ ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا کیا سزائیں ہونی چاہیے، یہ لوگ انسانیت کے نام پر کتنا بڑا دھبا ہوتے ہیں، مگر وہ لوگ جن کا مرنا ان کے جینے سے بہتر ہوتا ہے۔ وہ اکثر گھر میں بھی یہ گفتگو کرتی تھی، خاص طور پر جب میں کالج میں کوئی مقابلہ جیتتی، تب گھر پہ میرا استقبال اسی قسم کی گفتگو سے ہوا کرتا۔ ذکر ہی شروع وہ کرتی، وہ بات بات پر میرے باپ کے تذکرے اور مثالوں پہ آتی، وہی نشی، وہی نالی، وہی کیچڑ۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا پوری دنیا کو آگ لگا دوں۔ میرا ماضی، میرا خاندان، میرا باپ، یہ سب کیوں ضروری ہے؟ میری پہچان کے لیے میں ان کے بغیر بھی کچھ ہوں، یہ لوگ کیوں نہیں مان لیتے؟ مجھے میرا باپ بار بار کیوں یاد دلاتے ہیں؟ مجھے وہ بھولا ہی کب تھا؟ میرے ذہن سے کیچڑ میں لتھڑی ہوئی لاش کب فراموش کی میں نے؟ اگر وہ لاش میرے باپ کی تھی تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ کیا میں نے خود اسے چنا تھا؟ اگر وہ نشہ کرتا تھا تو کیا یہ میری غلطی تھی؟ اگر مشال کا باپ نشہ نہیں کرتا تو کیا اس میں اس کا کوئی کمال ہے؟ وہ میری جگہ پر بھی تو ہو سکتی تھی، وہ پھر کیا کرتی؟ تب اس کی خوبصورتی بھی اس کے کام نہیں آتی، جیسے میری کوئی خوبی ان کا منہ بند نہیں کر سکتی۔ میری ذہانت، قابلیت، صلاحیت سب مل کر ایک بڑا زیرو بن جاتی ہیں۔ 14 سال پہلے کا وہ واقعہ لوگوں کے ذہن پر ایسے نقش ہے کہ ان کے دل میں میرے لیے جگہ ہی نہیں بنی۔ میں اس لیے نانی کے پاس نہیں بیٹھتی تھی، ان کے پاس میرے لیے لفظ نہیں ہوتے تھے، خنجر ہوتے تھے۔ پھر وہ چاہتی تھی کہ جب وہ خنجر میرے جسم میں اتارے تو میں آہ تک نہ کروں۔ وہ مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، سب کے لیے اچھی تھی، بس میرے لیے نہیں۔ انہیں ہر وقت یہ غم رہتا تھا کہ انہوں نے مجھے پال کر اپنی عاقبت سنوار لی۔ کون ہے جو اس دور میں کسی بے سہارا کو سہارا دیتا ہے؟ ابھی بھی شکر کرو خدا کا، اور احسان مانتی رہا کرو میری اس نیک اولاد کا، جنہوں نے تمہیں اپنی اولاد کی طرح پالا ہے، ورنہ پتہ نہیں اپنے باپ کی طرح تم کہاں کا رلتی رہتی۔ کیا احسان کیا ہے؟ ہاں، کیا احسان کیا ہے آپ نے اور آپ کی اولاد نے مجھ پر؟ جب میں انہوں نے کہا میں نے کہ یہاں آ کے مجھے پالیں، آپ اپنی مرضی سے لائے تھے، میری ماں کی شادی کر دی اور مجھے یہاں رکھ لیا۔ جانے دیتے مجھے میری ماں کے ساتھ؟ احسانوں کے جتنے تذکرے یہاں سنتی ہوں میں وہاں بھی سن لیتی، مگر آپ کو اپنی دریا دلی اور اثار دکھانے کے لیے ایک زندہ مثال چاہیے تھی۔ کیسے جانے دیتی ہیں آپ مجھے؟ جو اتنے سالوں میں آپ نے اتنا نام بنا لیا لوگوں کو یہ بتا بتا کر کہ کیسی خدا ترسی دکھائی ہے آپ نے، ایک یتیم بچی کو پالا، وہ کیسے گنوا دیتی ہیں آپ؟ اپنی نیک نامی، خدا ترسی کا یہ جو مفت پبلسٹی آپ نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے، یہ کیسے کھو دیتی ہیں آپ؟ بہت کمال کیا آپ نے مجھے پال کر، بہت احسان کیا۔ آپ کا کارنامہ تو دنیا میں کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، نہ پہلے کبھی کسی نے کسی یتیم کو پالا ہے اور نہ ہی آئندہ کوئی اور کسی یتیم کو پالے گا۔ آپ کے گھر کے ہر فرد کو تو نوبل پرائز ملنا چاہیے۔